اظہر مدنی صاحب کے ساتھ کچھ تکنیکی دقتیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ان کا خطاب بعد میں ہوگا۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے آج کے مہمان خصوصی متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس بھمن صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کریں کہ وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ہماگیر شخصیت اور آپ کی ہماگیر اور عالمگیر افکار و نظریات اور اسلام کے دفاع کے لیے آپ کی کوششوں اور کاوشوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں، صدر محترم کی اجازت کے ساتھ۔ جی ان کو تو ہے پہلے ہی سے تیار۔ جی جی آواز آ رہی؟ آواز آ رہی ہے اب؟ جی آ رہی۔ ماشاء اللہ، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ مولانا محمد آپ بھی ٹھیک ہے؟ جی جی ہمارے الحمدللہ حضرت، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ ہمارے سیمینار کے صدر محترم مفتی راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہم، حضرت آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، آپ حضرات کی دعائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کی صدارت کو اسی طرح باہو بہار کے ساتھ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری سعادت ہے دوسری مرتبہ ابھی آپ کی زیر صدارت بولنے کا موقع ملا ہے۔ یہ دوسری ملاقات ہے، اللہ بار بار ملاقات کرایا۔ اللہم آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتیں کاوشیں قبول فرمائے۔ بس بات ساتھیوں کے ذریعے آپ کی بس اطلاعات ساتھی دیتے رہتے ہیں، اس میں آپ کی مسلکی سرگرمیاں اور محبت اور عقائد پر آپ کی محنت اور ساری اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو اجر دے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے، بس اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ مولانا شروع کر دیں پھر؟ صدر جی صاحب کی حضرت شروع اجازت؟ فرمائیں۔ میں نے کہا جی صدر جی صاحب کی اجازت ہے؟ ضرور 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 شروع فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں سب سے پہلے تو آپ دونوں حضرات کا، مولانا محمد صاحب کا، مولانا مہدی حسن صاحب کا، اور آپ کی پوری جو ٹیم ہے میڈیا کی، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دل و جان سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو، اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ آپ نے اکابر کے واقع نظریات کو امت کے سامنے بیان کرنے کا اہتمام کیا۔ اس بات کی شدید ترین ضرورت ہے کہ اصاغر کو اکابر کے ساتھ جوڑا جائے، اخلاف کو اسلاف کے نقش قدم پر چلانے کی ترتیب بنائی جائے۔ ہم اپنے اکابرین کے نظریات پر تحقیق کرنے والے محققین نہ بنیں، بلکہ ان کے نظریات کو اصلی شکل و صورت میں پیش کرنے والے ناقلین بنیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محقق ہونا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا ہم جیسوں کے لیے ناقل ہونا یہ کمال ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اکابر کی علمی اور عملی زندگی اگر صحیح طرح امت کے سامنے آ جائے تو یہ ایک بہت بڑا
امت کے سامنے کارنامہ ہوگا اس علمی اور عملی زندگی پیش کرنے والوں کا۔ زندگی کے ہر شعبے پر ہمارے اکابرین نے اتنا شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے، بولا ہے، کام فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہی اصلی صورت میں پیش کیا جائے تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا اور آئندہ آنے والی نسلوں پر یہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس لیے کہ بنیادی طور پر قرآن کریم نے جن کے راستے پر چلنا ہے وہ 4 طبقات بیان فرمائے ہیں: النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان میں پہلا طبقہ ہے نبیین کا۔ نبی تو اب پیدا ہوگا کوئی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں۔ نمبر 2، جب نبی پیدا نہیں ہوگا تو پھر پیغمبر کی زیارت سے، حالت ایمان میں شرف ملاقات سے جو صحابی بنتے تھے وہ صحابی بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد شہداء، وہ تو ہوں گے لیکن شہداء سے کوئی پوچھ سکے تو وہ بول کر بتائیں گے نہیں جو اس جہان میں رہنے والوں کو سمجھ آئے۔ تو ایک چوتھا طبقہ بچتا ہے صالحین کا، جن کے نقش قدم پر چلنے کا قرآن کریم نے حکم دیا۔ اور آج کے دور میں جو لوگ دین سے اور اہل دین سے امت کو توڑتے ہیں ان کا حملہ یہی ہوتا ہے کہ یہ اکابر تھے، بزرگ تھے لیکن نبی تو نہیں تھے، معصوم تو نہیں تھے، تو پھر ہم لوگ تو اللہ اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، ہم کسی ولی شلی کو نہیں مانتے، قرآن کریم نے رسول کی اتباع کی بات کی ہے، تم دوسروں کی بات کرتے ہو۔ تو یہ ایسا ایک عنوان پیش کیا جاتا ہے کہ جس میں ایک عام طبقہ بڑی جلدی سے اور آسانی سے متاثر ہو کر ان کا شکار بن جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے 4 طبقات کا ذکر فرمایا ہے، اور دیکھیں ترتیب کتنی پیاری بیان فرمائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صراط مستقیم پر چلنے کی جو مجھ سے تم دعا مانگتے ہو تو صراط مستقیم کی علامات سن لو۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلنا کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ ایک ہے صراط مستقیم کا معنی، ایک ہے صراط مستقیم کی علامات، اور ایک ہے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے انعامات۔ تو یہاں صراط مستقیم کی تعریف نہیں کی، علامات بیان فرمائی ہیں۔ ہر بندے کے بس میں تعریف سے سمجھنا نہیں ہے، وہ مثال سے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ عنوان نہیں ہے کہ میں اس پر ایک بات سمجھاؤں کہ مثال سے بات کیسی سمجھائی جاتی ہے اور تعریف سے بس اوقات کیوں سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے علامات بیان فرمائی۔ علامتیں کتنی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 وہ راستہ جو نبیین کا ہے، نمبر 2 وہ راستہ جو صدیقین صحابہ کرام کا ہے، وہ راستہ جو شہداء کا ہے، اور وہ راستہ جو اولیاء اور صالحین کا ہے۔ یہ کتنی آسان علامت ہے۔ اے اللہ نبیین کے راستے پر نبی تو ہے کوئی نہیں، فرمایا صحابہ کے راستے پر جب نبی نہیں تو صحابی بھی نہیں، فرمایا شہداء کے راستے پر اے اللہ شہداء سے ہم پوچھیں گے تو بتائیں گے کیسے، فرمایا صالحین کے راستے پر۔ اب دیکھو کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے کہ جو بندے کے لیے چلنے میں دقت پیش کرے اور آسانیاں پیدا نہ کرے۔ کتنی آسانی فرمائی ہے، صالحین کے راستے پر چلو۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ بات اللہ اکبر کتنی آسان انداز میں بیان فرمائی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے اور ہم مہمان کو راستہ بتائیں کہ جب آپ 200 کلومیٹر چل چکے ہیں تو پھر ایک بورڈ آئے گا، آپ اس بورڈ سے جو نیچے روڈ اتر رہا ہوگا، ایکسچینج آپ نیچے اتریں، انٹرچینج ہے نیچے اتریں، جب آپ نیچے اتریں گے تو آگے ٹی بنی ہوگی تو آپ نے دائیں طرف مڑ جانا ہے، آگے آپ جائیں گے تو راؤنڈ بوٹ ہوگا، پھر آپ نے وہاں سے بائیں طرف ہو جانا ہے، آگے آپ جائیں گے تو پھر 4 گلیاں ہوں گی، آپ نے گلی نمبر 3 میں داخل ہونا ہے، آگے آپ جائیں گے تو پھر مکان شروع ہوں گے،
تو مکان جو 10 نمبر ہے وہاں آپ نے رکنا ہے. تو اب دیکھیں کہ یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کوئی آسان بات بتاؤ. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، یہ موٹر وے پر چڑھیں، ہائی وے پر چڑھیں، اور 200 کلومیٹر کے بعد انٹرچینج ہے وہاں سے آپ اتریں. جو ہی ہم نیچے اتریں گے تو آگے ایک موٹر سائیکل ہوگا، اس کا کالا رنگ ہوگا، ڈبل اشارے جل رہے ہوں گے، اس کے اوپر 2 بچے ہوں گے، ان نے سفید رنگ کی ٹوپی یا پگڑی یا کالی یا جو بھی ہے یہ پہنا ہوگا. تو بس جس طرح وہ آج بچے جائیں نا، آپ نے اس طرف آنا ہے، جہاں وہ رکے نا وہی ہمارا گھر ہے. ہاں کہتا ٹھیک ہے، بہت اچھا، مجھے سمجھ آ گئی. اب جو ہی وہ رکتا ہے تو موٹر سائیکل پیچھے چل پڑتا ہے. تو پہنچنا کتنا آسان ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا حکم ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں جاؤ. کہ اللہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا میری جنت میں جانے کا راستہ یہ ہے کہ جو راستہ نبی اختیار کرے وہ صراط مستقیم ہے، جہاں رک جائے وہ جنت ہے. کہ اللہ ہم نے تو نبی دیکھا ہی نہیں، ہندوستان میں تو نبی ہے ہی نہیں. تو فرمایا جس راستے پر صحابی چلے صراط مستقیم ہے، جہاں رک جائے وہ جنت الفردوس ہے. کہ اللہ جب نبی نہیں تو صحابی بھی نہیں. فرمایا جس راستے پر شہید چلے وہ صراط مستقیم ہے، جہاں رک جائے وہ جنت الفردوس ہے. کہ اللہ ہر جگہ تو شہید ہوتا نہیں، ہو جائے تو ہم پوچھے تو بتا نہیں سکتا. فرمایا جس راستے پر میرا ولی چلے وہ صراط مستقیم ہے، جہاں رک جائے وہ جنت الفردوس ہے. اب بتاؤ کتنا آسان ہے. اس کا مطلب کیا؟ نماز کیسے پڑھنی ہے. ہر بندہ تو کتاب نہیں پڑھ سکتا، لیکن عالم کو دیکھ تو سکتا ہے، ولی کو دیکھ تو سکتا ہے. اگر آپ نے دین پہ عمل کرنا ہے تو پھر کیسے کریں؟ پڑھ نہیں سکتا لیکن ولی کو دیکھ تو سکتا ہے. تو دیکھو جو کام یہ کرتے ہیں تم بھی کرو، جہاں یہ جائیں گے وہاں تم بھی جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے فادخلی فی عبادی پہلے فرمایا اور وادخلی جنتی بعد میں فرمایا. اس کا معنی کہ وادخلی جنتی کے لیے فادخلی فی عبادی ضروری ہے کہ تم فی عبادی میں داخل ہو جاؤ تو انشاءاللہ جنتی کے اندر بڑے آرام کے ساتھ تم پہنچ جاؤ. تو میں یہ بات پہلے بطور تمہید کے سمجھا رہا ہوں کہ اولیاء، اکابرین اور صالحین ان کا تذکرہ کرنا، ان کا راستہ بتانا یہ امت کو کتنا ضروری ہے. تو یہ منعم علیہم جن پر خدا نے انعام فرمایا، انعام یافتہ طبقات کا یہ چوتھا اور آخری طبقہ ہے. اس کو چھوڑیں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ اور یہ بات یہ نشین فرما لیں، آج ہمارے ہاں تحریکات چلتی ہیں. کوئی تحریک ہے اس بات پر کہ جو لوگ دہریے ہیں جی ان کا مقابلہ کرو، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں. اور کوئی طبقہ ایسا ہے جو اس بات پر گفتگو کرتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت اور آپ کی ذات کا دفاع کرو، پیغمبر کی ذات دین کی بنیاد ہے. کوئی اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عینی گواہ ہیں، شاہد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے. گواہ مجروح ہو تو کیس مجروح ہو جاتا ہے، مقدمہ. تو لہذا صحابہ کرام کا دفاع بنیاد ہے. اچھا یہ سب محنتیں مبارک ہیں، بنیادی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں مطلب اگر ان سب موضوعات پر بل کھل کر کام کرتا ہوں، سب کے علم میں ہے، لیکن میرے بارے معروف ہے کہ یہ صحابہ کرام اور علماء دیوبند اور ابو امام حنیفہ رحمہ اللہ ان کا یہ بہت تذکرہ کثرت سے کرتا ہے. تو بس اوقات بچوں کو گلا ہو جاتا ہے کیا وہ بڑے کام چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے کام میں لگے ہیں، اصل تو وہ بڑے کام ہے وہ کرنے کے. میں کہتا ہوں بیٹا بات سمجھو، صالحین کا طبقہ یہ چوتھا اور آخری ہے. جب آپ صالحین کا دفاع کرو گے تو شہداء کا دفاع آسان ہوگا. شہداء کا دفاع کرو گے تو پھر آگے صدیقین کا آسان ہوگا. صدیقین کا کرو گے تو انبیاء کا آسان ہو جائے گا. جو شخص صالحین پر بولنے کو برداشت نہیں کرتا، صالحین کے خلاف بات کرنے کو برداشت نہیں کرتا، صالحین پر اعتراضات کرنے کو گوارا نہیں کرتا، وہ شہداء پر، ہم صحابہ کرام پر، انبیاء پر کیسے برداشت کرے گا؟ میں کہتا ہوں اس امت کو اسی سیڑھی صالحین والی پر روک دو. جو اس کو کراس کر گیا وہ شہداء پر حملہ ور ہوگا، جو کراس کر گیا صدیقین پر حملہ ور ہوگا، اسے کراس کر گیا تو نبیین پر حملہ ور ہوگا. یہ پہلی سیڑھی ہے، یہیں پر اس کو روک دو. تو یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں. اس لیے میں یہیں بریک لگا دیتا ہوں تاکہ آگے کسی کو بڑھنے کی ہمت نہ ہو. علماء کرام کا دفاع کرو، علماء کرام کے خلاف باتیں نہ کرو، علماء کرام کی عزت کرو، اکرام کرو. مجھے بس اوقات ساتھی کہتے ہیں علماء ہیں،
کیا یہ گناہ نہیں کرتے، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا بات سمجھو اچھی طرح، بھائی ان کا دفاع کرو گے تو دین کو تھامنے والے اور دین کو پھیلانے والے یہی لوگ ہیں. جب ان پر لوگ تبرہ اور مغلظات بکیں گے، کیچڑ اچھالیں گے، بہتان لگائیں گے، الزام تراشیاں کریں گے، تو آگے چلنا آسان ہو جائے گا. جب یہی ان کو روک دو گے تو آگے نہیں جائیں گے. تو جن طبقات کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے ان کا تذکرہ کرنا اور ان کا دفاع کرنا، ان سے اظہار محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ بات ذہن نشین فرما لیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، اکابرین کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ان کے حوال امت کے سامنے پیش کیوں کرتے ہیں. یہ بات بہت اچھی طرح ہمیں سمجھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی انور اللہ مرقدہ دیوبندیت کے حوالے سے یہ وہ شخص ہیں کہ جو دیوبندیت کا معیار ہے، دیوبندیت کا فرد کامل ہے. اور جب یہ کہا جائے کہ مولانا دیوبندی نے یہ فرمایا تو اس سے مراد مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ ہی ہوتے ہیں. یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ دیوبندیت کا فرد کامل ہے. تو اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے اور اس کو توجہ کرنا بے حد ضروری ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ صرف مسلمانوں ہی کے محسن نہیں بلکہ پاک و ہند کے بطور خاص غیر مسلم طبقات کے بھی محسن ہیں. آزادی ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو انسان کی ضرورت ہے، صرف مسلمان کی نہیں، انسان کی. حضرت نے ہند کی آزادی کی جنگ لڑ کے یوں سمجھیں کہ انسانیت کی بنیادی ضرورت کو پورا کیا ہے، بنیادی تقاضے پورے فرمائے. تو وہ سب کے محسن ہیں اور سب کے مشترکہ محبوب ہیں اور سب کے ممنون ہیں، اس لیے سب ان سے بلا امتیاز پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. اور یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ اگر حضرات اس موضوع پر گفتگو کرانے کے لیے کبھی ان کو بلا لیں کہ جو اگرچہ مسلم تو نہیں لیکن انسان ہیں، مسلم نہیں، اس پر بس بات اشکال لوگ کرتے ہیں. اشکال کبھی نہیں کرنا. یہ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ شخصیت ایسی ہے کہ جن سے نفع ہر کسی کو پہنچا ہے تو پھر ہر کسی کو دعوت دینی چاہیے وہ اس نفع کو بیان کریں. ہاں جہاں پر بلانے سے فتنے کا اندیشہ ہو، بلانے سے خدشہ ہو، تو وہاں احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھنا بے حد ضروری ہے. اور جہاں فتنے کا خدشہ نہ ہو تو وہاں بات بالکل کھل کے کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ بات ہمارے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے. تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں، مختلف پہلو ہیں. مختلف پہلو ایسے ہیں کہ جس کو بیان کرنا چاہیے، بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہت وسیع مضمون اور عنوان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر کھل کر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ میں اگر بہت لمبی بات کروں گا تو بات بہت بڑھ جائے گی. میں بنیادی باتیں عرض کروں گا موضوع کے حوالے سے. اگرچہ معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے معاشرہ کی پہلی اور بنیادی ضرورت ہوا کرتی ہے تعلیم. اب اس بات کو بیان کرنا ضروری ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کیسے کام کیا. جب حضرت شیخ متعلم تھے تو کیسے تھے، تعلیم کے ساتھ سلوک کیسے کیا، پھر متعلم اور طالب علم ہوتے ہوئے آپ نے اساتذہ کا خیال کیسے کیا، اساتذہ کے والدین کا کیسے کیا، اور پھر جب آپ مدرس بنے تو آپ نے اس کا کیسے خیال کیا، تدریس آپ کی کیسی تھی، افراد کیسے تیار ہو رہے تھے. یہ بات بھی ضروری ہے. اسی طرح ایک بہت بڑی اور جو بنیادی ضرورت ہے وہ معاشرے کی ہے، اس سے جہالت کا خاتمہ کیا جائے. حضرت نے جہالت کا خاتمہ کیسے کیا، حضرت مصنف کیسے ہیں، تصانیف کیسی ہیں. اور تیسری بنیادی ضرورت ہے آزادی. حضرت نے قائد بن کر اس آزادی کی نعمت کو کیسے حاصل کیا، پھر حضرت اس کو حاصل کرنے کے لیے جو مصائب اور تکالیف برداشت کرتے ہیں وہ کیسے برداشت کی ہیں. اور حضرت کی جیل کی زندگی ہے، دوسری چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں ایسی اہم ہیں کہ جو بیان کرنے والی ہیں اور بڑی بنیادی چیزیں ہیں. لیکن میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں لمبی گفتگو کرنے کی بجائے دو باتیں عرض کروں گا تاکہ میرے بعد آنے والے مہمان مولانا حضرت مدنی صاحب
حسید مجدوہ، ان کو بھی موقع ملے کھل کر اپنی بات فرما سکیں۔ میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں دو باتیں ہیں جو میں نے بنیادی طور پہ عرض کرنی ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ کے حوالے سے۔ ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کا منہج کیا تھا، حضرت شیخ کا مزاج کیا تھا، کیونکہ مجھے ابھی بتایا گیا، جو آپ نے عنوان بھی سنا کہ فرقہ باطلہ کے رد کے حوالے سے میں گفتگو کروں، تو میں اس حوالے سے بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کا منہج کیا تھا، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کا ایک جملہ ہے بہت خوبصورت ہے، جو آپ نے مالٹا سے آزاد ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند میں فرمایا تھا، اس کا مفہوم میں سمجھتا ہوں کہ صحیح سمجھا نہیں جا رہا، اس لیے جب آپ فرقہ باطلہ کے رد پر گفتگو کریں گے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ وہ آپ کے خلاف پیش کیا جائے گا، اور یہ بات سمجھائی جائے گی کہ دیکھیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو یوں فرماتے تھے، آپ شیخ الہند کو مانتے ہیں، آپ دیوبندی ہیں، تو جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تو آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یعنی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی جب مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر آئے تھے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ میں رہائی کے بعد جو میں جیل میں سوچتا رہا، مسلسل غور کرتا رہا، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا مسلمانوں کو بطور خاص بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، یہ لوگ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں۔ نمبر دو، آپس میں اختلافات سے بچیں۔ یہ باہمی اختلافات جو ہیں یہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو جب آپ نے جو ہی بات کرنی ہے تو لوگ فوراً دیکھیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کے خلاف۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس سے امت تباہ ہو جاتی ہے، امت برباد ہوتی ہے باہمی اختلاف سے، اور تم نے کیا یہ باہمی اختلافات یہ شروع کیے ہوئے ہیں؟ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر اور گفتگو حضرت شیخ کے مزاج کے خلاف۔ اب یہاں پر اس جملے کو سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے یہ بات جو فرمائی تھی تو اس کا مقصد کیا تھا، یہ بات حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے کیوں فرمائی؟ میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا منہج کیا ہے۔ ہاں، آخر میں کہیں بھول نہ جاؤں، دو باتیں میں بالکل اور عرض کر لوں گا شیخ کے حوالے سے۔ وہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جو کام تھا، بہت سارے کارنامے تھے، میں اس کا جو ایک بہت اہم پہلو ہے وہ آپ کی خدمت میں لاؤں گا۔ پوری تاریخ میں یعنی یہ پہلو ایسا ہے کہ اس میں دو شخص گزرے ہیں جن نے بہت کھل کر کام کیا، میں ذرا اس پر بات کروں گا، اور ایک شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو مقام ملا، اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ہر طالب علم کے لیے، عالم کے لیے، وہ کون سی چیزیں؟ پہلے یہ بات سمجھ لیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا منہج کیا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا رد فرق باطلہ کے حوالے سے اور فتنوں کے رد کے حوالے سے منہج یہ تھا کہ وہ فتنے جو خارجی ہیں، یعنی وہ فتنے جو مسلمانوں کے پھیلائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ غیر مسلم کے مقابل آتا ہے، جو خارجی فتنے، خارجی فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے داخلی فتنوں کو نظر انداز نہیں فرماتے تھے، بلکہ خارجی فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے داخلی فتنوں پہ نظر بھی رکھتے اور حضرت داخلی فتنوں کا مقابلہ بھی فرماتے تھے، جس کو نظر انداز نہیں کیا۔ میں نے وہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر اچھی طرح سمجھے، کیونکہ بس اوقات جب ہم کسی فتنے کے خلاف گفتگو کرتے ہیں جو کافر تو نہیں ہوتا فتنہ ہے، مسلمان ہوتا ہے لیکن گمراہ ہوتا ہے، اہل سنت سے خارج ہوتا ہے، تو لوگوں کو اشکال ہوتا ہے حضرت شیخ الہند کا مزاج یہ نہیں ہے۔ اس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف تو انگریز کے ساتھ برسر پیکار ہے، اور انگریز کو ملک سے نکالنے کے لیے اور آزادی کے لیے حضرت رحمہ اللہ تعالی جو باتیں ارشاد فرمائیں اور انگریز کے خلاف جو آپ نے کام فرمایا، بہت بڑا کام تھا۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب یہ کام فرما رہے ہیں، اور اہم ترین بات کیا ہے، اس وقت
انگریز نے اور اغیار نے ایک محنت کی، غیر مقلدین کے پیشوا مولانا محمد حسین بٹالوی جو غیر مقلدوں کا ایک ستون تھے، ان کے مسئلے کے عالم تھے، انہوں نے ایک اشتہار چھاپا اور اس اشتہار میں 10 مسائل لکھے اور یہ کہا کہ ہر مسئلے پر میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو اس مسئلے پر ایک حدیث پیش کرے گا میں اس کو 10 روپے انعام دوں گا۔ اس دور میں اب دیکھیں کتنی پرانی بات ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے ہیں 30 نومبر 1920 کو، اور آج ایک صدی پوری گزر گئی ہے اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ نمبر 1، نماز میں رفع الیدین نہ کرنے پر حدیث دیں، نماز میں آمین آہستہ کہنے پر دیں، نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر دیں، نماز میں مقتدی کے قرات نہ کرنے پر دیں، ائمہ اربعہ کی تقلید کے واجب ہونے پر دیں، ظہر کا وقت مثلین کے آخر تک رہنا اس پر دیں، پیغمبر اور عام مسلمانوں کا نفس ایمان میں مساوی ہونا اس پر دیں، قضاء کا ظاہر اور باطن نافذ ہونا اس پر دیں، محرمات ابدیہ کے ساتھ نکاح کرنے والے کو حد شرعی نہیں بلکہ تعزیر، یہ ان کی باتیں میں کر لوں، یہ مسئلے ٹھیک ہے غلط اس پر بات نہیں ہے، ان کے اشتہار کی بات کروں اس پر دیں، اور ابی کثیر کی تحدید دار سے کرنا اس پر دیں، یہ چیلنج کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استاد قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس اشتہار کا نام لکھا، جواب لکھا، جس کا نام تھا ادلہ کاملہ۔ ننوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ 1297 ہجری کے اندر وفات پا گئے تھے، تو ادلہ کاملہ۔ اب اس کا جواب مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب نہ دے سکے، کچھ عرصہ انتظار کیا، جواب نہیں آیا، تو پھر ایک غیر مقلد اور عالم تھے محمد احسن امروہی، ان سے کہا اور اس نے جواب لکھا، انہوں نے جواب لکھا مصباح الادلہ۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے پھر اس کا جواب دیا ایضاح الادلہ۔ اب ایضاح الادلہ کا جواب ابھی تک ان کی طرف سے کوئی قابل ذکر نہیں آیا۔ اب دیکھیں حضرت رحمہ اللہ تعالی مقابلہ کس کا فرما رہے ہیں، اور جب داخلی فتنے نے سر اٹھایا تو آپ نے اس کو نظر انداز نہیں کیا۔ میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کو ذہن نشین فرمائیں، جب ایک سپہ سالار جنرل فوج کو لے کر کسی دوسری مملکت کی فوج سے لڑ رہا ہوتا ہے اور اندر سے اگر کوئی فوجی اس فوج کو نقصان دینا چاہے تو جرنیل اس فتنے کو نظر انداز کبھی نہیں کرتا، اس کی سرکوبی کرتا ہے۔ یہی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا منہج تھا کہ آپ نے داخلی فتنے کی سرکوبی کی ہے اور آپ نے اس پر گفتگو کی ہے۔ ہم حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے منہج کو سمجھیں، اگر عالمی اور خارجی فتنوں کے خلاف ہم کام کرتے ہیں تو کوئی داخلی فتنہ اگر اس پہ سر اٹھائے تو اس داخلی فتنے کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اعتدال کے ساتھ، لیکن اخلاص کے ساتھ، اپنے اکابر کی دی ہوئی راہ کے مطابق اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کو نظر انداز نہ کریں، یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم نے اس فتنے کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہ میں نے جو حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے تو مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں ایک مرتبہ پاکستان ضلع سیالکوٹ میں گیا تو خیر کی گزرا، میرے وہاں دوست ان کا رکا علماء تھے تو مجھے دیکھتے ہی بہت خوش ہو گئے، انہوں نے کہا ماشاءاللہ مولانا بہت مزہ آ گیا، آپ تشریف لائے، ایک بہت اہم بات تھی۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ انہوں نے کہا ایک تو یہاں ایک غیر مقلد عالم میں اس نے شبہ پیدا کیا تھا اور ہم چاہتے اس کا جواب مل لے، آپ آئے تو چلو آپ ہی سے جواب لے لیتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ آج رات کو ایک نوجوان ہے غیر مقلد، اس نے کہا جی ہمارے گھر آئے تو ان کے گھر جا کر بات کرنی تھی تو اس بچے کو سمجھانا تھا، تو اچھا وہ آپ آ گئے، آپ ادھر ہی ہیں تو آپ سمجھا دیں۔ میں نے کہا پہلا جو اشکال تھا وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جو غیر مقلد ایک عالم آیا، اس نے ایک جنازے پہ تقریر کر دی اور اس نے تقریر میں یہ بات کہہ دی کہ نماز جنازہ نماز ہے، نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، لہذا نماز جنازہ بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اس کا جواب تو بہت آسان ہے، ہونے کو نماز جنازہ نماز ہے، نماز بغیر رکوع کے نہیں ہوتی، لہذا نماز جنازہ بغیر رکوع کے نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ نماز ہے، نماز سجدہ کے بغیر نہیں ہوتی، نماز جنازہ بغیر سجدہ کے نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ نماز ہے،
نماز بغیر قاعدہ خیرہ کے نہیں ہوتی، لہذا نماز جنازہ قاعدہ خیرہ کی بغیر بھی نہیں ہوتی۔ بھائی شبہہ پیش کرنا اگر علم ہے، اس نے ایک شبہ پیش کیا، تم جواب میں 3 شبہ پیش کر دو، بات ختم ہوگی۔ آج کے دور کا عجیب مزاج ہے کہ جو شبہات پیدا کرتا ہے لوگ اس کو علامہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا شبہات پیدا کرنا تو بہت آسان ہے، شبہات کا جواب دینا اصل ہوتا ہے، تو آپ 3 پیش کر دو۔ خیر وہ لوگ بہت محظوظ ہوئے۔ اس موضوع پر مستقل میرا بیان بھی ہے، مستقل ہمارا پمفلٹ بھی ہے، مستقل دلائل بھی ہیں۔ میں نے صرف جو موقع کی ضرورت ہے اس کے مطابق ان کو بات سمجھا دی۔ میں اکثر اپنے دوست احباب سے عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم درسگاہی زبان کہتے ہیں اس سوال کے 2 جواب، ایک تحقیقی اور ایک الزامی۔ سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ تحقیقی ہے۔ سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ الزامی ہے۔ میں نے کہا یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب آپ کا مخاطب عالم ہو تو قائل دلیل سے کرو، اور جب آپ کا مخاطب غیر عالم ہو تو قائل مثال سے کرو۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ اب میں صرف اشارے دے رہا ہوں، میں نے اپنے موضوع پر بات کرنی، بات لمبی نہ ہو جائے۔ اسی طرح جب آپ سے مخاطب آئے تو آپ تحقیقی جواب دینے کی بجائے سوال پر سوال کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے قابو آتا ہے۔ تو جس طرح اس نے کہا نماز جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، نماز جنازہ بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، اس نے ایک سوال کیا، آپ اس پر 3 سوال کر دو۔ پھر انہوں نے کہا جی شام، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب چونکہ جانا تھا رات کو، میں نے کہا دیکھیں میری بات سمجھیں، آپ ان فتنوں میں کے خلاف چونکہ کام نہیں کرتے، اس لیے آپ ان کا مزاج نہیں سمجھتے۔ آپ خود مخلص ہیں، آپ سمجھتے وہ بھی مخلص ہے، کبھی فتین بھی مخلص ہوتا ہے۔ آپ ایسا کریں، اگر آپ ان کے گھر جانا ہے تو آپ ویڈیو کا بندوبست کریں، میں پھر جاؤں گا۔ اگر ویڈیو نہیں ہے تو آپ ایسا کریں، کم از کم آڈیو ریکارڈنگ کے لیے میں پھر جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بچہ ہے، اس کو سمجھانا ہے، کوئی بات ہے۔ میں نے کہا تم میری بات نہیں سمجھتے، میری شرط ہے آپ آخری درجے میں آڈیو کیسٹ کا انتظام کرو اور ٹیپ کا میں چاہوں گا، وگرنہ میں نہیں جاؤں گا۔ اب کہاں سے لے؟ میں نے کہا آپ کا مسئلہ ہے۔ سورج غروب ہو گیا، عشاء ہونے والی ہوگی بھی، شاید دکانیں بند ہیں۔ میں نے کہا کھلواؤ کسی دوست کی دکان۔ خیر ان لوگوں نے ایک دکان کھلوائی، وہاں سے نئی ٹیپ خریدی، کیسٹیں لی 3-4، ہم گئے۔ میں نے کہا میں آپ وہاں جا کر بتاؤں گا۔ اس نے کہا نا میرے گھر آؤ۔ یہ گھر اس لیے بلایا کہ اس نے وہاں پر 3-4 مولوی بلائے ہوں گے اور تربیت یافتہ 3-4 غیر مقلد بلائے ہوں گے، اور آپ کے اس موضوع پر مطالعہ نہیں، وہ وہاں گفتگو کریں گے، آپ کو ویڈیو بنائیں گے، آڈیو لیں گے، آپ کتابیں لے کر نہیں، وہ کتابیں لے کر آئیں گے، اور عجیب تماشا ہوگا۔ حضرت ایسی بات نہیں، ہمارے محلے کا بچہ ہم جانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے محلے کا بچہ ہوگا، لیکن فتنہ ہے، فتنوں کو میں سمجھتا ہوں، یہ میرا فن ہے، میں نے جو کہہ دی ہے اسے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مجھے بہت سارے معاملات پہ حضرات کو اس طرح اختلاف آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جو بات میں نے کہہ دی ہے میں اس بات سے ہٹ نہیں رہا، یا مجھے دلائل سے کال کرو، باقی آپ جو کرتے رہیں گے میں خاموش رہوں گا۔ خیر جب ہم وہاں پہنچے وہی ہوا، غیر مقلد 3 مولوی، 7 ان کی کتابیں اور 5-7 لڑکوں کی ٹیم۔ میں نے علماء سے کہا دیکھ لو ذرا، اب آپ یہاں سے جاؤ تو شرمندگی، بات کرو تو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ آپ کتابیں لائے ہیں نہ آپ کے پاس کچھ ہے۔ خیر میرے پاس چونکہ ریکارڈنگ موجود تھی تو انہوں نے کہا جی گفتگو، میں نے کہا جی ٹھیک بسم اللہ پڑھے، وہ ریکارڈنگ کا بندوبست کر کے آئے تھے۔ خیر ہم نے بھی کیسے ٹان کر، جو بات میں سنانا چاہتا ہوں، تقریر کے عنوان پہ 3 گھنٹے گفتگو تھی، پھر میں خاص جملہ سنانا ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ایضاح الادلہ کتاب لکھی ہے اس میں قرآن کریم کی تعریف کی ہے، اور تعریف قرآن کرنے والا شخص کافر ہوتا ہے، لہٰذا آپ مولانا محمود حسن دیوبندی پر کفر کا فتویٰ لگاؤ۔ ان نے میرے سامنے کتاب پیش کر دی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو قرآن کریم سورۃ النساء میں آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، نہیں یہ آیت نہیں، وہ دوسری آیت آگے، ولو ردوہ الی، یہ آیت، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ انہوں نے کہا شیخ الہند نے یہاں الی الرسول کا لفظ کاٹ دیا اور یہ لکھا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یہ تحریف ہے۔ قرآن کہتا ہے رسول اور اولی الامر، انہوں نے کہا رسول نہیں، صرف اولی الامر۔ وہ کی کاتب کی غلطی سے رہ گیا ہوگا نا، کاتب کی غلطی تھی، تصنیف کی غلطی تھی، کاتب کہہ رہا ہوں پریس کی غلطی تھی، نہیں چھپا، تو انہوں نے کہا یہ تحریف ہے۔
آپ ان کو کافر کہو۔ اب اس کا علمی جواب تو جو بننا تھا سو بننا ہی تھا، وہ تو میں نے ان کو دینا ہی تھا۔ اللہ کریم کا کرم یہ ہوا کہ جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو دوران گفتگو ان سے کیا غلطی ہوئی کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی، یعنی وہ چل رہا تھا قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تو ان کو غلطی سے جملہ نکل گیا اتبعوا سبیل ما انزل الیکم من ربکم، کہ قرآن کہتا ہے صرف قرآن کے راستے کو لو اور اس کے علاوہ اولیاء کی بات نہ مانو، اور تم اولیاء کی بات مانتے ہو، اس میں شیخ الہند بھی ہے جو تم اللہ کا ولی سمجھتے ہو، قرآن کچھ اور کہتا ہے تم کچھ اور کہتے ہو، اور وہ تو تحریف کرتے ہیں، تحریف کرنے والا تو کافر ہوتا ہے۔ اچھا یہ بات وہ کر رہے تھے، اللہ پاک کا کرم یہ تھا بس انہیں گرفت میں آنا تھا۔ میں نے ان سے کہا قرآن کریم میں کمی اور بیشی کرنا تحریف ہے، اور تحریف کرنے والے کو کافر کہنا چاہیے۔ مولانا آپ ایسا کریں کہ پہلے خود کو کافر کہیں کہ میں کافر ہوں۔ پھر کیوں؟ میں نے کہا قرآن کریم میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور آپ نے پڑھا ہے اتبعوا سبیل ما انزل الیکم من ربکم۔ نہیں جی، میں نے کہا کیسے لگائیں، واپسی کریں۔ جب واپسی کیا تو غلطی سے نکل گئی تھی، وہ ان کی زبان سے غلطی ہوگی، انہوں نے کہا تو میں نے کہا سنیں خود کو کہیں کافر، انہوں نے کہا یہ بس مجھ سے جو ہے نا وہ غلطی سے ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اگر غلطی سے اگر بھولا جائے تو کفر نہیں ہے، اور اگر غلطی سے پرس سے کوئی لفظ لکھنے میں رہ جائے تو وہ کیسے کفر ہے، مجھے آپ سمجھائیں۔ انہوں نے کہا جی ہماری غلطی تھی۔ میں نے کہا بہت اچھا، غلطی ہے تو رجوع فرمائیں، اب اگلی بات شروع کریں۔ تو یہ مجھے اضاء الادلہ کے حوالے سے بات ہو گئی کہ یوں اعتراض کیا تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جواب ان کی زبان سے بس دلوا دی اور وہ گرفت کے اندر آ گئی۔ ایک بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کا منہج کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ شیخ الہند کا منہج، یہ منہج پہ میں زور کیوں دے رہا ہوں؟ میں نے گزشتہ سیمینار کے اندر بھی گزارش کی تھی، اور پھر گزارش کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ دیکھو ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، اور ہمارا منہج دیوبندیت ہے۔ منصوصات قطعیہ کا نام دین ہے جس کا انکار کفر ہے، منصوصات ظنیہ کا نام مسلک ہے جس سے اعراض اہل سنت والجماعت سے خروج ہے، اور اجتہادیات کا نام مذہب ہے جس سے دوسرے مذہب پر اختلاف کی پوری گنجائش مجتہد کے لیے موجود ہے، اور نمبر 4 منہج، طریقہ کار اور پالیسی کا نام منہج ہے۔ تو یہ دیوبندیت منہج ہے، اور یہ ذہن نشین فرما لیں۔ میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا، اختصار سے کہا، ذہن نشین فرما لیں، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شیخ مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات 1297 ہجری میں ہوئی، ان کے بعد ان کے دوسرے شیخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات 1332 ہجری میں ہوئی، یہ دو بندے، اور پھر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کے بلا واسطہ تلامذہ، یہ ذہن فرما لیں، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کے بلا واسطہ تلامذہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مفتی ہند مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، بانی تبلیغی جماعت حضرت جی مولانا محمد الیاس، حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی، یہ دیگر محدث العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری و دیگر، یعنی حضرت شیخ الہند کے دو شیخ مولانا ننوتوی اور مولانا گنگوہی، خود حضرت شیخ الہند، حضرت کے بلا واسطہ تلامذہ، ان کے نظریات اور ان کا منہج یہ دیوبندیت ہے۔ کوئی شخص ان کے نظریات کو چھوڑ دے یا ان کے منہج کو چھوڑ دے، ہم اس کو دیوبندی نہیں کہیں گے۔ اگر وہ اختلاف کرے گا، اس کے اختلاف کو دیوبندیت میں اختلاف نہیں بلکہ دیوبندیت سے اختلاف کہیں گے۔ اس لیے میں نے کہا شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے منہج کو یہ بیان کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ ایک بات منہج۔ دوسری بات،
حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی مالٹا کی جیل سے جب رہا ہو کر آئے، دارالعلوم دیوبند میں تشریف فرما ہوئے، علماء طلباء کا ایک بڑا مجمع تھا، خطاب کیا تو حضرت رحمہ اللہ فرمانے لگے جیل کی تنہائیوں میں نے اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی تباہی کیوں ہو رہی ہے، تو مجھے دو سبب معلوم ہے۔ نمبر ایک، ان کا قرآن کریم کو چھوڑ دینا، نمبر دو، ان کے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگ۔ حضرت شیخ الہند فرماتے تھے لہٰذا آج کے دور میں یہ اختلافات کو چھیڑنا، یہ مسلمانوں کے باہمی انتشار کو دعوت دینا ہے، اختلافات کو ہوا دینا ہے، یہ باہمی خانہ جنگی ہے، اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے خلاف ہے۔ ایسا شخص دیوبندی نہیں ہو سکتا، بس اغیار کی طرف سے ان کو دیوبندیت میں داخل کیا گیا ہے امت مسلمہ کو توڑنے کے لیے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں، استاد کی بات جو شاگرد سمجھتا ہے وہ دوسرا نہیں سمجھ سکتا، استاد کی بات جو شاگرد سمجھتا ہے دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں ہم یہ بات کہتے ہیں، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے دیکھا ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے کو دیکھا ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو جو سمجھا ہے وہ بات والے نہیں سمجھ سکتے۔ استاذ کی بات کو شاگرد سمجھ سکتا ہے، استاذ کی مزاج کو شاگرد سمجھ سکتا ہے، اور پھر شاگردوں میں سے بھی شاگرد تھا شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی جو خلوت اور جلوت کا ساتھی ہے، حضرت شیخ الہند کا چہیتا محبوب اور لاڈلا شاگرد ہے، شیخ الہند کی مسند کا جانشین ہے۔ اس سے بڑھ کر شیخ الہند کو کون سمجھے گا؟ میں اور تم آپ کیا ہوتے ہیں، ماں اور شما کی کیا حیثیت ہے کہ ہم بات کریں حضرت یہ تھے اور وہ تھے، یہ فرمانا چاہتے تھے۔ حضرت رحمہ اللہ تعالی کے بلا واسطہ تلامذہ جو ہیں ان میں امام العصر مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات سن 1352 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ کتاب لکھتے ہیں فصل الخطاب فی مسئلۃ ام الکتاب، آپ کتاب لکھتے ہیں خاتمۃ الخطاب فی فاتحۃ الکتاب، آپ کتاب لکھتے ہیں نیل الفرقدین فی مسئلۃ رفع الیدین، آپ کتاب تعریف فرماتے ہیں بسط الیدین۔ تو یہ بتائیں کن کفار کے خلاف ہے؟ اکفار الملحدین تو میں سمجھ لوں گا فلاں کے خلاف ہے، التصریح تو میں سمجھ لوں گا فلاں بے ایمان کے خلاف ہے، یہ کن کے خلاف ہے؟ یہ داخلی فتنوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، اچھی طرح نشین فرما لیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت کی وفات ہے سن 1362 ہجری میں۔ آپ حضرت کی تحریرات کا مطالعہ فرمائیں، الاقتصاد فی باس التقلید والاجتہاد، الکلام الفرید فی التزام التقلید، الارشاد الی مسئلہ الاستمداد، رد التوحد فی طلاق ذات التعدد، حفظ الایمان، بسط البنان لکف اللسان عن کاتب حفظ الایمان، تغییر العنوان فی بعض عبارات حفظ الایمان، مفید المؤمنین فی رد المبتدعین۔ حضرت کے بلا واسطہ شاگرد ہیں مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ، جن کی وفات ہوئی سن 1372 ہجری میں۔ حضرت کی تحریر دلیل الخیرات فی ترک المنکرات، خیر الصلاۃ فی حکم الدعاء للاموات، النفائس المرغوبہ فی حکم الدعاء بعد المکتوبہ۔ حضرت کے بلا واسطہ اجل شاگرد اور شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جن کی وفات ہے سن 1377 ہجری میں۔ الشہاب الثاقب علی المستصرک الکاذب، مودودی دستور کی حقیقت، مکتوب ہدایت۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ، جن کی وفات سن 1383 ہجری میں۔ اصلی حنفیت، مودودیت علماء حق کی ناراضگی کے اسباب۔ آپ دیکھیں ذرا حضرت شیخ الہند کی بلا واسطہ تلامذہ کیا لکھ رہے ہیں۔ تو شیخ الہند کے یہ جو جملہ ہے، اس جملے کو شیخ الہند کے شاگردوں سے سمجھیں۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، میں نے عرض کیا میں اس پر تفصیل میں نہیں آ رہا، تفصیل کا مطلب میں اس جملے پہ شروع بس کے ساتھ بات کرتا، جب استاذ بات کرے تو کون سمجھتا ہے؟ پیغمبر کی بات کو صحابہ کے سمجھیں، یہی ہم سے غیر مقلدین کر رہے تھے۔ ہم کہتے ہیں پیغمبر کی بات کو سمجھنے کے لیے فہم میں صحابی ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں نبوت کی بات کو سمجھنے کے لیے فہم میں وہابی ہونا چاہیے۔ وہ اپنا فہم پیش کرتے ہیں، ہم صحابہ کا فہم پیش کرتے ہیں۔
اور آج یہی المیہ ہے۔ شیخ الہند کی بات کو سمجھنے کے لیے ہم اپنا فہم پیش کرتے ہیں، میں شیخ الہند کی بات کو سمجھنے کے لیے حضرت کے بلا واسطہ تلامذہ اور شاگردوں کا فہم پیش کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا تو دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ منہج کہ خارجی اور عالمی فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے داخلی فتنوں کو اور یہ مقامی فتنوں کا انداز نہ کریں۔ نمبر دو، جیل سے واپسی پر جملہ فرمایا تھا، اس جملے جو غلط فہمی ہوئی ہے میں نے اس کو آپ کی خدمت میں دور کیا، تاکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک یہ بات سمجھیں کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی تاریخ کی وہ ایک شخصیت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی، میرے مزاج کے آپ پابند نہیں ہیں، آپ کے مزاج کا میں پابند نہیں ہوں، میرے ذوق آپ قدغن نہیں لگا سکتے، آپ کے ذوق پر میں قدغن نہیں لگا سکتا۔ میں جہاں تک سمجھا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بعد یہ دو شخصیتیں ایسی آئی ہیں جو بے مثال ہیں اپنے کارناموں میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے جو کام کیا، ایسے افراد تیار فرمائے کہ جن افراد نے اس وقت سے لے کر آج تک کے تقاضوں کو پورا کر دیا اور لکھ کے دے دیا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ نے ایسے افراد محنت سے تیار فرمائے کہ جنہیں اس وقت سے لے کر آج اور آج سے صدیوں بعد کے تقاضوں کو پورا کر دیا ہے۔ ان دونوں نے عالمی احوال کو سامنے رکھتے ہوئے عالمی پیغمبر کے عالمی وارث ہونے کا حق ادا کیا ہے افراد سازی میں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ یہ بات میرے نشین فرما لیں، میں اپنے ہم عمر مدرسین، معلمین، علماء کی خدمت گزارش کروں گا۔ آج ہم کبھی کبھی یہ گلہ کر دیتے ہیں طلباء پہ کہ آج کی مسند میں شیخ العرب العجب حسین مدنی نہیں ہو رہا، بیٹا وہ تو ایسے تھے، حکیم علوم اشرف علی تھانوی پیدا نہیں ہو رہا، بیٹا وہ تو ایسے تھے، حضرت مولانا فلاں تو ایسے تھے۔ میں کہتا ہوں ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ شیخ الہند کیسے تھے۔ میں کہتا ہوں آج بھی مسند پر شیخ الہند ہو تو حسین احمد مدنی ہو سکتا ہے، مسند پر شیخ الہند ہو اشرف علی تھانوی ہو سکتے ہیں، مسند پر شیخ الہند ہو علامہ کشمیری آ سکتے ہیں، مسند پر شیخ الہند ہو تو مولانا الیاس آ سکتے ہیں، بانی تبلیغی جماعت نور اللہ برکاتہ۔ مسند پہ کون ہے یہ دیکھیں، مسند کے اثرات ہوتے ہیں تو آج بھی آئیں گے انشاءاللہ جب ہمارے مدرسین، معلمین، سب حضرات طلباء ہیں شیخ الہند کی طالب علمی کو پڑھیں، مدرس ہے شیخ الہند کی تدریس کو پڑھیں، قائد ہیں شیخ الہند کی قائدانہ صلاحیتوں کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کس طرح کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی جو جانشین حضرت مولانا اسد مدنی صاحب کے، وہ جانشین تھے حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی صاحب کے، وہ حقیقی جانشین تھے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے۔ ان اکابر کے وجود کی قدر کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بارہا کہتا ہوں، گزشتہ اجلاس میں بھی کہہ چکا تھا کہ جو ہمارے دو بزرگ ہیں محترم دارالعلوم دیوبند مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا شیخ مدنی صاحب دامت برکاتہم، قدر کریں ان کے وجود کی، ہمارے بڑے ہیں، پالیسیاں نہ سمجھیں تب بھی مانیں۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، میں نے گزارش کی تھی کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ جو اس مقام پر پہنچے ہیں، حضرت کی محنت، حضرت کی مشقت، حضرت کی عبادت، سب چیزیں موجود ہیں۔ میں چھوٹوں کے لیے بات کہتا ہوں، جو کہ میں چھوٹا ہوں اس لیے میں چھوٹوں کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمیں ذہن میں رکھیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے حق ادا کیا ہے اپنے استاذ کی خدمت کا، مولانا قاسم نانوتوی، حق ادا کیا ہے اپنے استاذ کے والد کی خدمت کا، حق ادا کیا اپنے استاذ کے صاحبزادے مولانا محمد احمد کی خدمت کا۔ یہ جو آدمی استاد سے یوں تعلق قائم کرتا ہے نا، میں واقعات پیش نہیں کر رہا، جہاں شیخ الہند نانوتوی رحمہ اللہ کے والد، اللہ اکبر، تشریف فرما ہے، نانوتوی گھر پہ نہیں، حضرت خدمت کرتے تھے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت کے والد رحمہ اللہ بیمار تھے اور ان کا یعنی حاجت ہو گئی، دست اور تکلیف تھی اور وہاں کوئی چیز نہیں ملی تھی، شیخ الہند اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے باہر پھینک رہے۔ حضرت نانوتوی اچانک تشریف لے آئے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے جب یہ منظر دیکھا، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، انہوں نے کہا اللہ محمود حسن کی لاج رکھ لے،
محمود حسن کی لاج رکھ لو، وہ جملہ تھا بس چمکا دیا۔ شیخ الہند جب سفر حجاز پہ جانے لگے حضرت کے ہاں گھر تشریف لائے، اللہ اکبر، حضرت اہلیہ حضرت ننوتوی کی، حضرت بھائی پردے میں کہہ رہے ہیں میں نے خدمت کی ہے لیکن آپ کی نہیں کر سکا، مجھے بہت افسوس ہے، امی جان جوتی دے دیں۔ پردے سے جوتی دی، آپ نے سر پہ رکھ کے فرمایا، عرض کرنے لگے امی جان مجھے معاف فرما دیں، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں مجھ جیسے طلباء کہ جو والدین کی خدمت کے خوش کرتا ہے اس کے مال اور رزق میں برکت آ جاتی ہے، اور جو شخص خدمت کرتا ہے اساتذہ کی پھر ان کو خوش کرتا ہے تو اس کے علم میں برکت آ جاتی ہے، حضرت کے علوم میں برکت آئی ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے اساتذہ کی خدمت کا حق ادا کیا ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ قائد و لیڈر بنا دے، اللہ تعالیٰ شہرت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ دولت عطا فرما دے، جتنا کچھ بھی اللہ کریم عطا فرما دے، اپنے اساتذہ کی خدمت، اساتذہ سے تعلق، اپنے جہاں پڑھا دارالعلوم وہاں سے تعلق، اپنی نسبت، اس کا خیال بہت رکھیں۔ بس حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو عملی طور پر ہمیں اپنی عملی زندگی میں لانا چاہیے، ہمیں صرف گفتار نہیں کردار کی بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر حضرت مولانا مفتی راشد اعظمی صاحب دامت جو ہماری آج مجلس کے صدر ہیں اور صاحب جن میں تمام حضرات شکریہ کیا ہے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ نے امت کے سامنے اپنے کابرین کے حوالے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ان کے مسلک کو ان کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محترم دارالعلوم دیوبند مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، ہمارے اکابر ہیں، بڑے ہیں، اللہ میں اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا وقت کتنا ہے جو مجھے اندازہ نہیں ہے، شاید